میں بالکل ضد سے اور تعصب سے بالا تر ہو کر یہ بات آپ کی خدمت میں شیئر کر رہا ہوں، اور آپ کے توسل سے پوری دنیا کے جتنے بھی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو فالو یا ان کی ترجمانی کرنے والے ہیں کرائے کے لوگ، ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس کے سینکڑوں نہیں آپ کے پاس کروڑوں لیکچرز ہوں گے، عظمت مصطفیٰ پر ایک لیکچر دکھا دو، حضور کی عزت پر، حضور کی شان پر، علم غیب نہ مانے، حاضر ناظر نہ مانے، حضور رحمت کونین علیہ السلام کو یہ باتیں جو عظمت رفعت ہم بیان کرتے وہ نہ کریں، کوئی ایک لیکچر دکھا دو جس میں اس نے حضور کی شان بیان کی ہو، تو پھر بتائیں آخر اس کا مطلب ہے کہ کتنا بدنصیب ہے وہ بندہ جو اس پاکستان میں بیٹھ کر اس کو سپورٹ کر رہا ہے کہ جو نبی کو سپورٹ نہیں کرتا، کہ جو دین کی بات کرے تو حضور کا نام نہیں آتا اس کی زبان پہ۔ اب دیکھیں آپ کی نظروں کے سامنے ہے، یہاں غازی صاحب ممتاز حسین قادری صاحب کو تختہ دار پہ لٹکایا گیا، یہاں عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ مارا گیا، تو بڑے ریالی سے لے کر چھوٹے ریالی تک، سینٹ پر غیرت بیچنے والوں سے لے کر کونسل تک غیرت بیچنے والوں تک، اور اسلامی نظریاتی کونسل تک غیرت بیچنے والوں پہ ایک بندہ دکھا دو جس نے آواز اٹھائی ہو، تو تم حضور کے لیے آواز نہیں اٹھا سکے، تو آواز بھی اٹھی سوشل میڈیا پہ تو اس کے لیے اٹھی جس نے یہ کہا برملا آج کی تاریخ میں محمد مر چکے، یہ آواز دی، اور کتنا گھٹیا پن ہے یہ، آپ اس کی وضاحت دے رہے ہیں، کام جس نے کیا ہے، کیا اس کی زبان نہیں تھی؟ وہ خود نہیں کہہ سکتا تھا؟ میں ایسے نہیں کہتا، میں نے یہ کہا ہے، لیکن یہ اپنا نصیب ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں گے تو اس میں اسلام کے خلاف کیا سازش ہو گئی؟ اسلام کے خلاف سازش یہ ہے کہ آپ جب کہتے ہیں سنو محمد مر چکے، آپ ہی کہہ رہے ہو عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اب بتائیے کیا کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں محمد مر چکے، معاذ اللہ معاذ اللہ مر چکے، اور آپ کہہ رہے ہیں ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، عیسیٰ علیہ السلام کو نہ صلیب پہ لٹکایا گیا نہ قتل کیا گیا، بلکہ اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا۔ آپ نے کیا کہا لوگوں کو کہ تمہارے نبی مر گئے، عیسیٰ پاک زندہ ہے۔ اب اس تصور کو آپ یورپ و امریکہ میں بیان کر کے دکھائیں، وہ آپ سے برملا پوچھتے ہیں، آپ کے ینگ جنریشن سے، اسٹوڈنٹ سے، تمہارے تو مر چکے ہیں، تو جو زندہ ہے ہمارے ان کی طرف کیوں نہیں آتے؟ فائدہ کس کا ہوا؟ آپ میری بالکل سائیڈ نہیں لیں، آپ کا حق بنتا ہے فیصلہ آپ سوچ کے کریں۔ میرے نزدیک ذاکر نائک کی اہمیت نہیں ہے، نہ میں عامر لیاقت کا ترجمان ہوں، میں عقیدہ اہل سنت کا چوکیدار ہوں۔